دا اسلامک لائف سرکل کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ایک ایسی خاتون جن کا نکاح جنت میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوگا، اور جنہوں نے بغیر باپ کے ایک ایسے بیٹے کو جنم دیا جو پیدائشی نبی تھا، اور وہ واحد خاتون ہیں جن کا نام قرآن پاک میں آیا ہے اور ان کے نام پر پوری سورہ مبارک ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام وہ پاک باز اور پاکیزہ عورت ہیں جن کے نام پر قرآن مجید میں ایک پوری سورت اتار دی گئی ہے۔ وہ قرآن پاک آپ کی پیدائش، پرورش، کفالت اور آپ کے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے واقعات کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے، تاکہ لوگ اللہ کی محبوب بندی کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہ رکھیں۔ حضرت مریم علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کی نسل سے تعلق رکھتی تھیں۔ آپ کے والد محترم حضرت عمران بنی اسرائیل کے امام تھے، اور آپ کی والدہ بھی بہت نیک اور پارسا خاتون تھیں۔ اس دور میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی رشد و ہدایت کے لیے حضرت زکریا علیہ السلام کو نبی مبعوث فرمایا تھا۔ جب حضرت مریم علیہ السلام پیدا نہیں ہوئی تھیں تو ان کی والدہ نے نظر مانی تھی کہ میرے اولاد ہوگی تو میں اسے بیت المقدس کے لیے وقف کر دوں گی۔ اس وقت کے رواج کے مطابق صرف لڑکوں کو ہی بیت المقدس کی نظر کیا جاتا، اور جو لڑکا بیت المقدس کی نظر کر دیا جاتا وہ نہ تو شادی کرتا تھا اور نہ ہی کسی بھی دنیاوی کاموں میں شمولیت اختیار کرتا تھا، صرف عبادت گاہ کی خدمت کرتا اور عبادت میں مشغول رہتا۔ لیکن جب خلاف توقع حضرت عمران کے گھر بیٹے کی جگہ بیٹی پیدا ہو گئی تو والدہ کو فکر ہوئی کہ اب ان کی نظر قبول نہیں ہوگی۔ اسی کشمکش میں والدہ نے دعا بھی کی اور شکوہ بھی کیا کہ اے میرے رب، میں نے تو لڑکے کی درخواست کی تھی، اے میرے رب تو نے جو بھی دیا ہے تو بہتر سننے اور جاننے والا ہے، اے میرے رب بیٹی کی صورت میں میری نظر قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت کو ہم نہیں جان سکتے۔ اللہ تعالیٰ کا اس بیٹی کو ایک مقدس ماں بنانا مقصود تھا۔ والدہ نے بیٹی کا نام مریم رکھا۔ حضرت مریم علیہ السلام کے والد آپ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ آپ علیہ السلام کی والدہ آپ کو لے کر بیت المقدس آئیں، جہاں بنی اسرائیل کے علماء موجود تھے، اور بیت المقدس کی نظر کر دیا۔ اس وقت کے رواج کے مطابق جو بچہ بیت المقدس کی نظر کر دیا جاتا تو اس کی کفالت کی ذمہ داری وہاں کے علماء میں سے کوئی لیتا۔ اب تمام علماء میں اختلاف پیدا ہوا کہ کون اس بچی کی کفالت کرے گا، کیونکہ ہر کوئی چاہتا تھا کہ اس بچی کی کفالت کرے، کیونکہ ایک تو وہ بنی اسرائیل کے امام حضرت عمران کی بیٹی تھی، اور دوسرا ان کے چہرے پر نور کی برسات تھی۔ ان علماء میں حضرت زکریا بھی شامل تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے خالو تھے، چنانچہ طے یہ ہوا کہ جن قلم سے علماء تورات لکھتے ہیں ان قلموں کو پانی میں بہایا جائے۔ جس کا قلم بہہ جائے وہ نہیں، لیکن جس کا قلم رک جائے وہی حضرت مریم علیہ السلام کا کفیل بنے گا۔ چنانچہ سب کے قلم بہہ گئے، صرف حضرت زکریا علیہ السلام کا قلم ٹھہر گیا، اور وہی حضرت مریم علیہ السلام کے کفیل بنے۔ حضرت زکریا کی بیوی حضرت مریم علیہ السلام کی خالہ تھی، اور ان سے بہتر حضرت مریم کی پرورش کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ جب حضرت مریم تھوڑی بڑی ہو گئی تو بیت المقدس میں ان کے لیے کمرہ مخصوص کر دیا گیا، جہاں وہ ہر وقت عبادت میں مشغول رہتی۔ اس کمرے میں صرف حضرت زکریا علیہ السلام آتے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب بھی آپ علیہ السلام کے پاس آتے تو آپ کے پاس کھانے کی چیزیں پڑی ہوتی، اور بے موسم کے پھل دیکھ کر حضرت زکریا علیہ السلام حیران ہوتے۔ پھر انہوں نے حضرت مریم سے پوچھا، اے مریم، تیرے پاس یہ پھل کہاں سے آتے ہیں؟ تو حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے ہاں سے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے پناہ رزق عطا کرتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی عظمت و توقیر کو بار بار رب کریم نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے، اور اپنی مومنہ بندی کی پاکیزگی اور پاک دامنی کا بار بار اعلان کیا ہے۔ جب حضرت مریم علیہ السلام کی عمر مبارک 15 برس کی ہوئی تو ایک فرشتہ خوبصورت نوجوان کی شکل میں نمودار ہوا، تو مریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں پناہ مانگتی ہوں تجھ سے ساتھ اللہ کے، اگر تو پرہیزگار ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، میں وہ شخص نہیں ہوں جس سے تو ڈرے، میں اللہ کا فرشتہ ہوں، تجھ کو پاکیزہ لڑکے کی خوشخبری دینے آیا ہوں، جس کا ذکر قرآن پاک کی سورہ آل عمران میں ہے۔
جب کہا فرشتوں نے، اے مریم، اللہ تجھ کو بشارت دیتا ہے ایک فرزند کی جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، مرتبہ والا دنیا میں اور آخرت میں، اور اللہ کے مقربوں میں ہوگا، اور باتیں کرے گا لوگوں سے جبکہ ماں کی گود میں ہوگا، اور جبکہ پوری عمر میں ہوگا، اور نیک بختوں میں ہوگا۔ حضرت مریم علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرے بیٹا کیسے ہوگا؟ مجھے تو کسی بشر نے ہاتھ نہیں لگایا اور میں بدکار عورت بھی نہیں ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، تیرا کہنا صحیح ہے، لیکن تیرے رب نے کہا ہے کہ مجھ پر بغیر باپ کے بیٹا دینا آسان ہے۔ جس پر بی بی مریم علیہ السلام نے کہا، جس کو قرآن پاک کی سورہ آل عمران میں اس طرح بیان کیا گیا ہے، بولی مریم، اے میرے رب، کہاں سے ہوگا اور مجھ کو کسی بشر نے ہاتھ نہیں لگایا۔ فرمایا، اسی طرح اللہ پیدا کرتا ہے جو چاہے، جب ارادہ کرتا ہے کسی کام کا تو کہہ دیتا ہے ہو جا، سو وہ ہو جاتا ہے۔ اور کہا کہ سکھائے گا اللہ اس کو کتاب اور حکمت کی باتیں، اور تورات اور انجیل، اور رسول ہوگا بنی اسرائیل کی طرف۔ غرض یہ کہ تمام بشارتوں کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کے گریبان میں پھونک ماری، جس سے حمل ٹھہر گیا۔ یوسف نجار، جو حضرت مریم علیہ السلام کے ماموں کا بیٹا تھا، وہ بیت المقدس میں عبادت کرتا رہتا اور کبھی کبھی حضرت مریم علیہ السلام کو خالہ کے پاس پہنچاتا تھا۔ جب حمل کی حالت سے آگاہ ہوا تو اس نے بھی تحقیقات کی تو مریم نے تمام واقعہ بیان کر دیا۔ جب ولادت کا وقت آیا تو حضرت مریم علیہ السلام کو قدرتی ندا آئی کہ اس شہر سے باہر چلی جاؤ، اگر تیری قوم تجھ کو اس حالت پر دیکھے گی تو تجھ کو اور تیرے فرزند کو قتل کر ڈالے گی۔ حضرت مریم علیہ السلام بیت المقدس سے دور بیت اللحم چلی گئیں۔ وہاں ایک خالی مکان تھا جس میں خشک کھجور کا ایک درخت تھا۔ درد کی شدت سے اسی درخت کے سہارے بیٹھ گئیں۔ درد سے بے چین اور بدنامی کا خوف، بس عرسی حالت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ آخر گھبرا کر بی بی مریم کے منہ سے یہ الفاظ نکلے کہ اے کاش میں اس حالت سے پہلے ہی مر جاتی اور بھولی بصری ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا اور اپنے فضل و کرم سے وہاں ہی ان کے پاؤں کے نیچے سے پانی کا چشمہ جاری کر دیا۔ فرشتوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو غسل دیا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بحکم اللہ خوشخبری دی کہ اے مریم، غمگین مت ہو، اللہ نے تیرے لیے نہر جاری کی ہے اور خوش درخت کو سرسبز کیا ہے۔ اب تو درخت کی شاخ کو ہلا، وہ تجھ پر تازہ کھجوریں گرائے گا۔ تو تازہ کھجوریں کھا اور ٹھنڈا پانی پی اور بیٹے کے دیدار سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر۔ حضرت مریم علیہ السلام نے کہا کہ اگر لوگ مجھ سے پوچھیں کہ بچہ کہاں سے لائی ہو تو میں کیا جواب دوں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اگر تو کسی کو دیکھے تو اشارے سے کہو کہ میں نے خدا کے لیے روزہ نظر کیا ہے کہ کسی انسان سے بات نہ کروں گی۔ اس زمانے میں کھانے پینے کے علاوہ باتوں سے بھی روزہ ہوتا تھا، جس کو قرآن پاک کی سورہ مریم میں یوں بیان فرمایا ہے، پھر پیٹ میں لیا اس کو، پھر یکسو ہوئی اس کو لے کر ایک دور مکان میں، پھر لے آیا اس کو درد زاہ ایک کھجور کی جڑ میں، بولی کسی طرح میں مر جاتی اس سے پہلے اور ہو جاتی بھولی بصری، پس آواز دی اس کو کہ غمگین نہ ہو، کر دیا تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ جاری، اور ہلا اپنی طرف کھجور کی جڑ، اس سے گریں گی تجھ پر پکی کھجوریں، اب کھا پی اور ٹھنڈی کر آنکھ، پھر اگر تو دیکھے کوئی آدمی تے کہو میں نے مانا ہے رحمان کا روزہ، سو میں بات نہ کروں گی کسی آدمی سے۔ حضرت مریم علیہ السلام فرشتے کی بشارت سے بھی غم ہو گئیں اور کہا کہ اللہ مجھے رسوا نہیں ہونے دے گا۔ حضرت مریم علیہ السلام 40 روز تک وہیں رہیں، پھر اپنے گھر واپس آئیں۔ جب آپ اپنی قوم میں واپس آئیں تو قوم کے لوگ آپ علیہ السلام کی گود میں بچہ دیکھ کر غضبناک ہو گئے اور آپ کو پاکیزہ ماں اور پاکیزہ خاندان کا حوالہ دیتے ہوئے آپ علیہ السلام پر الزام لگانا شروع کر دیا اور حضرت زکریا علیہ السلام پر بھی الزام لگائے۔ ہر طرف سے لوگ تانا دے رہے تھے۔ جب حالات بہت تنگ ہو گئے اور سوچ سمجھ کے دروازے بھی بند ہو گئے، صرف توکل اللہ کا مدار اللہ کی ذات ہی رہ گئی، تو حضرت مریم علیہ السلام نے بچے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس بچے سے بات کر لو، یہ تمہارے تمام سوالوں کے جواب دے گا۔ سرکش لوگوں نے کہا کہ بھلا یہ دودھ پیتا بچہ ہمارے سوالوں کے جواب کیسے دے گا؟ تم ہم سے مذاق کر رہی ہو۔ قوم کی یہ باتیں سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود سے بول پڑے، جس کا ذکر قرآن مجید کی سورہ مریم میں یوں ہے، اور جب بچے نے فرمایا بے شک میں ہوں اللہ کا بندہ، اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے نبی بنایا، اس نے مجھے بابرکت بنایا جہاں کہیں بھی ہوں، اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کی تعلیم دی، جب تک میں زندہ ہوں، اور اپنی ماں کے ساتھ نیکی کرنے والا اور اچھا سلوک کرنے والا ہوں، اور مجھے زبردست بدبخت نہیں بنایا،
اور سلامتی ہے مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن دوبارہ اٹھایا جاؤں گا۔ ان تمام باتوں سے قوم کو یقین ہو گیا کہ یہ خدا کے بندے ہیں۔ سب حضرت مریم علیہ السلام کے قدموں میں بیٹھ گئے۔ اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام کی بہت تعظیم و توقیر کرتے، لیکن بعض بد باطن لوگوں نے اپنے دلوں میں نفرت کا بیج بویا اور اس وقت کے بادشاہ کو خبر پہنچا دی۔ اس ظالم کے ڈر سے یوسف نجار جو حضرت مریم علیہ السلام کا ماموزاد بھائی تھا، وہ حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مصر کی طرف لے گیا۔ وہاں ایک ذمہ دار نے حضرت مریم علیہ السلام کو بیٹی بنا کر اپنے پاس رہنے کی جگہ دی۔ وہاں آرام و سکون سے بچے کی پرورش ہوئی۔ وہ گاؤں اونچے ٹیلے پر تھا اور پانی بھی خوب تھا، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور بنایا ہم نے مریم کے بیٹے اور اس کی ماں کو ایک نشانی اور ان کو ٹھکانہ دیا ایک ٹیلا پر جہاں ٹھہرنے کا موقع تھا اور پانی تھا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک 13 سال ہو گئی تو بیت المقدس واپس آ گئی۔ بخاری شریف میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور جن کو اللہ نے مریم کی گود میں ڈالا اور اس کی روح ہیں، اور جنت حق ہے اور جہنم حق ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ضرور داخل فرمائیں گے، چاہے وہ جیسے بھی عمل لے کر آئے۔ روایتوں میں حضرت مریم علیہ السلام کی تاریخ وفات 35 عیسوی اور عمر مبارک 51 سال لکھی گئی ہے۔ اسلام کے علاوہ کیتھولک اور آرتھوڈکس عیسائی بھی حضرت مریم علیہ السلام کو بہت عقیدت اور قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے خبر دی ہے کہ جنت میں میرا نکاح مریم بنت عمران، موسیٰ کی بہن اور فرعون کی بیوی آسیہ سے ہوگا۔ اگر آپ کو ایک مقدس ماں یعنی حضرت مریم بنت عمران کی زندگی پر بنائی گئی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں، یہ آپ کی طرف سے میری حوصلہ افزائی ہوگی۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور دعاؤں میں فلسطین کے مسلمانوں کو ضرور یاد رکھیں۔ حاضر ہوں گی ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔